لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على نبي الأمي العربي القرشي المدني الابتهي التهامي سيد الوقار والسكينة المدفون بأرض طيبة المدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد ومولانا أبي القاسم محمد ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لن قاتل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. اللهم لن قتلت أمير المؤمنين. اللهم لن قتلت الحسين وأولاده وأصحابه وأنصاره أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. صلوات محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران عباس باوفا، پرسداران شہزادی معصوم عالم حضرت صدیق کبریٰ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ تقریر میرے ذمہ نہیں تھی، مجھے حکم ہوا چونکہ خطیب اہل بیت الجناب مولانا حسن اکبر خان صاحب قبلہ کو یہ تقریر کرنی تھی، وہ کسی مجبوری کے تحت آپ کے درمیان نہیں آ سکے، لہذا میں حاضر ہوا ہوں۔ میں دعا کروں گا پروردگار بحق آل محمد علیہ السلام پروردگار ہماری سزا کو قبول فرمائے اور حاضرین کی ہر دل جائز خواہش کو پوری فرمائے۔ جتنے بھی حضرات جو والنٹیئرز ہیں، جو عہدیداران و ذمہ داران ہیں، ہم دعا کریں گے پروردگار جتنے بھی اور جن افراد نے بھی اس جلوس اعزاء میں شرکت کی ہے، چاہے دام درہم سخن قدم کسی بھی طریقے سے، پروردگار ان سب کی کاوش و کوشش کو قبول فرمائے اور ان کے تمام کے تمام جتنے بھی ایسے کام جو آل محمد علیہ السلام سے منسوب ہیں، پروردگار انہیں قبول فرمائے۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات عرض کریں مل کر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزیزان محترم، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ مسلسل جلوس اعزاء ہے، انجمن ہے ماتمی کہاں تک ذکر کریں گے، اس لیے کہ رات میں کہیں شب بھر ذکر ہوتا ہے، پھر پورے دن ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اور اس مقام تک آ گیا۔ لیکن عزیزان گرامی، مجھے اس زاویے پہ نہیں جانا مگر دو چار فقرے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر کے اپنی بات کو تمام کروں گا۔ دیکھیے آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے جتنی بھی احادیث ارشاد فرمائی، جن کے لیے حدیث ارشاد فرمائی، ان میں دو مرتبہ جس کا بھی نام کیا، یا تو ایک مرتبہ نام لیا یا تو بہت زیادہ لیا تو دو مرتبہ ان کا تذکرہ کیا۔ یعنی اللہ کے نبی نے اگر کسی کا بھی تذکرہ کیا، کسی کا بھی نام لیا، کہتے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یا تو ایک مرتبہ ان کا نام لیا یا تو دو مرتبہ نام لیا، مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث مبارکہ میں امام حسین کا نام 4 مرتبہ لیا۔ ملاحظہ فرمائیے گا، کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب الحسین، ابغض اللہ من ابغض الحسین۔ میرا حسین مجھ سے، اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا آغاز بھی حسین سے ہے، اس حدیث کا اختتام بھی حسین سے ہے۔ مطلب یہ ہے عزیزان گرامی، نبی کا اول جو لفظ استعمال کرنا وہ بھی حسین سے ہے، اور عزیزان گرامی اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے 4 مرتبہ لفظ حسین استعمال کر کے سارے زمانے کو بتایا کہ نبی کے نزدیک اگر جو سب سے پسندیدہ شخص ہے اس ذات کو حسین کہا جاتا۔
جو سب سے زیادہ پسندیدہ عزیزان گرامی، ذرا سوچے عزیزان محترم کہ حسین کون، زمانہ سمجھے عزیزان محترم۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کون آقا حسین علیہ السلام، لفظ حسین لکھیے، لفظ حسین ہے سین یہ نون، لفظ حسین کی ہے بتاتی ہے اسلام میں حسن کتنا، لفظ حسین کی سین بتاتی ہے اسلام میں سلامتی کتنی، لفظ حسین کی یہ بتاتی ہے اسلام میں یاری کتنی، لفظ حسین کی نون بتاتی ہے اسلام میں نجات کتنا۔ یقین مانے عزیزان محترم، حسین اس ذات کو کہا جاتا ہے، لیکن سارا زمانہ سمجھے تو صحیح، آج سارا کا سارا زمانہ در امام حسین پر آ کر اپنی جبین الناز و نیاز کو خم کرتا ہے تاکہ زمانہ سمجھے حسین کون ہے۔ یقین مانے عزیزان محترم، آج ایسے ماحول میں ایسے وقت میں آ کر میں ایک جملہ کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھا دوں کہ یقین مانے کہ آج سارا زمانہ امام حسین علیہ السلام کی دہلیز مبارک تک آتا ہے، اور کیوں نہ آئے عزیزان محترم، اس لیے کہ یہ اتحاد کا مرکز ہے سارے زمانے کے لیے۔ آج سارا زمانہ در امام حسین علیہ السلام پہ آ جاتا ہے، یہاں کسی قید و بند کی محتاج نہیں، یہاں کسی دھرم کی اجازت نہیں۔ یقین مانے ہمارے درمیان اگر لفظ حسین آ گیا تو پھر دو مذہب دکھائی دیا، یا تو حسینی دکھائی دیا یا تو یزیدی دکھائی دیا، اس کے علاوہ سارے زمانے میں کوئی اور مذہب نہیں دے رہا تھا۔ یاد رکھیے عزیزان محترم، آج جو ہمارے سامنے مولا غازی کا پرچم ہے، آج جو اس پرچم کے نیچے آ گیا وہ حسینی کہلانے لگا، اور جو اس پرچم سے دور چلا گیا وہ یزیدی کہلانے لگا۔ لہذا عزیزان گرامی، میں دیکھیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میں تعداد دیکھ کر ذکر اہل بیت علیہ السلام نہیں کرتا، آپ جتنے ہیں ماشاءاللہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، بھائی اتنے دو لمحہ میرے ساتھ رہیے گا۔ دیکھیے جتنا مجھے وقت ملا ہے کم از کم اتنا تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ لہذا عزیزان محترم، چونکہ انجمن ہے ماتمی ان قریب ہے کہ آپ کی بارگاہ تک پہنچ جائے، ملاحظہ فرمائیے گا، سارا زمانہ سمجھے کہ آقا حسین کون ہے۔ توجہ چاہتا میں ایک چھوٹا سا واقعہ آقا حسین علیہ السلام کی منزلت کے لیے ملاحظہ فرمائیے گا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک بہت بڑا حکیم تھا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ایک بہت بڑا حکیم، بہت بڑا طبیب تھا، اور جو بغض آل محمد اس کے دل میں بھرا ہوا تھا، اس کے دل میں بغض آل محمد بھرا ہوا تھا۔ اور ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا بچہ، کم سن بچہ، اپنی ماں کے علاج کے لیے اس کے پاس حکیم کے پاس پہنچا۔ پہنچنے کے بعد کہتا ہے، اس وقت کب؟ جب امام حسین کا دور تھا اور امام حسین موجود تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جب وہ بچہ حکیم کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ میری ماں کی طبیعت ناساز ہے، آپ چلیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ڈاکٹر آیا، طبیب آیا، حکیم آیا اس بچے کے گھر۔ اب جیسے ہی بچے کی ماں کو دیکھا، اس نے کہا حالات اور ان کی طبیعت ناساز بہت زیادہ ہے، لہذا اب ایسے ان کی جان نہیں بچے گی۔ کہا پھر کیسے بچے گی؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کی جان بچائیں۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بچے کی اپنی ماں کی جان بچائیں۔ تو ایک مرتبہ یہ کہنا تھا، فوراً حکیم کہتا ہے کہ یہاں پر اگر تمہاری ماں کے علاج کے لیے مجھے سفید گھوڑے کا دل چاہیے، ہمیں سفید گھوڑے کا دل چاہیے۔ اب جب یہ کہنا تھا وہ بچہ حیران و پریشان، عرب کا گھوڑا، وہ بھی سفید گھوڑا جس کی قیمت سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے، وہ بچہ حیران و پریشان ہوا کہ ہمارے پاس اتنی قیمتی شے نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے اثاثے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ ہم اپنی ماں کے علاج کے لیے سفید گھوڑے کو ذبح کرائیں اور اس کا دل اٹھا کر لے آئیں تاکہ ہماری ماں کا علاج ہو۔ اب عزیزان محترم دیکھیں، وہ بغض آل محمد دل میں رکھتا تھا حکیم، لیکن اس کے دل میں اطمینان تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر زمانے میں حسین موجود ہے تو پھر تعجب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہا کہ اگر زمانے میں آقا حسین موجود ہے تو پھر تعجب کا کیا مسئلہ ہے؟ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے بتاؤ ایسا ایسا مسئلہ ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ اب وہ بچہ امام حسین کے پاس آیا۔ اب زمانہ کہتا ہے جب زمانہ مشکل میں آتا ہے تو در مشکل کشا پہ آتا ہے۔ لے کر پہنچا، بچہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے امام حسین کی خدمت میں سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے آقا ایسا ایسا مسئلہ ہے، امام نے حکم دیا کہ ایک جانور ذبح کر دیا جائے۔ سفید گھوڑا ذبح کیا گیا، اس بچے گھوڑے کا دل اس بچے کے ہاتھوں پہ رکھا گیا۔ یہ بچہ لے کر حکیم کے پاس گیا، حکیم کہتا ہے یہ کس گھوڑے کا دل ہے؟ اس نے کہا سفید گھوڑے کا دل ہے۔ حکیم وہیں پر کروٹ بدل کر کہتا ہے نہیں نہیں، ہم نے تو کالے گھوڑے کے بات کہی تھی، ہم نے کالے گھوڑے کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ بچہ پھر گھبرایا، کہا وہ اسی در پہ جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام نے 7 گھوڑے ذبح کروائے اور 7 رنگ کے گھوڑے کا دل اس بچے کے ہاتھ پہ رکھا۔ وہ بچہ لے کر حکیم تک آیا۔ اب جیسے ہی حکیم تک آیا تھا، ایک مرتبہ حکیم گھبرایا، کبھی سفید گھوڑے کا کبھی کالے گھوڑے کا، یہ دل لا کر جیسے ہی رکھا گیا، ایک مرتبہ وہ دوڑتا ہوا امام حسین کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد کہتا مولا مجھے معاف کریے گا، ہم آپ
आपकी अजमत को न पहचान सके। अब जब ये कहना था, फौरन इमाम ने उस तबीब का हाथ पकड़ा, लाकर अस्तबल में लाया। लाने के बाद कहते हैं ये देखो काले घोड़ा है, ये देखो सफेद घोड़ा। सारे का सारा देखा, अब उसने हाथों को जोड़कर कदमों पे गिर गया, मौला मुझे माफ करना। फौरन इमाम ने इशारा किया, सारे के सारे घोड़े जमीन से उठकर खड़े हो गए। उसने फिर फौरन पे कदमों पे गिर गया, मौला अल्लाह ने सारा का सारा इख्तियार आपके हाथों में दिया है। ज़माना समझे अज़ीज़ान गिरामी किया का हुसैन कौन, उनकी मादरत क्या, यही दयाल मोहतरम, यही वजह है ज़माना समझे कि हुसैन आलम अरवाह से आलम इम्कान तक, इक़्तिदार रूह से क़रार ज़बान तक, गदीर को हमने मजहब बनाया, करबला को अपनी मंजिल बनाया, दार को अपना मिंबर बनाया, हाथ हमारे कलम बने, सर ने जो पाए तो हक कलम बने, मरने को हमने आदत बनाया, शहादत को अपनी विरासत बनाया। जुल्म लाखों लेकर आया मगर हार गया, हमने 72 का दामन थामा मगर जीत गए। और कल से लेकर आज तक सारा ज़माना हमें पहचानता है कि हम करबला वाले हैं। ये करबला क्या है? क्या करबला इज़ द नेम ऑफ कल्चर एंड माइनर्स, करबला तहजीब व सखावत का नाम, करबला इत्मीनान का नाम, करबला चैन का नाम, करबला सुकून का नाम। का आज सारा ज़माना जिस जगह अपने दिल में आकर ठंडक महसूस करता है उसे हम अपनी ज़बान में करबला कहते हैं। यकीन माने आज सारे अफराद, सारे मौला के चाहने वाले करबला की ज़मीन पर जा रहे हैं। क्यों? ताकि हम अरबईन हुसैनी मनाए। आज ये जुलूस हमारी आपकी खिदमत में आज है और आपने बढ़ बढ़ कर ज़ियारत किया। इस बात की अक्कासी है कि कल करबला के मक़तल में जो असीर करके काफिला चला था, हम उसी की याद में ये जुलूस हमारी का इनेकाद कर रहे हैं। लिहाजा दीदान गिरामी, ये हमारा तुर्र इम्तियाज़ है। यकीन माने दीदान मोहतरम, ये चीज़ें हमें ज़माने से मुनफरिद करती है, ये चीज़ें हमें दुनिया से अलग करती है कि हम आका हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाने के लिए जमा हुए हैं। यकीन माने दीदान मोहतरम, ये तो शरफ की बात है, ये तो फ़ख्र का मकाम है कि हर इंसान को ये फ़र्श अज़ा नसीब नहीं होता, ये फ़र्श अज़ा, ये ज़िक्र हर एक को नसीब नहीं होता। जिसका नाम इस फहरिस्त में लिखा होगा वही शहजादी के जिक्र में और उनके लाल के जिक्र में शामिल हो सकता है। यकीन माने अगर शहजादी ने किसी का नाम इस फहरिस्त में नहीं लिखा है तो कोई कितनी भी ताकत लगा ले इस जिक्र में शामिल नहीं हो सकता। यकीन माने दीदान मोहतरम, आज हमारे लिए फ़ख्र का मकाम यह है कि हमारी जो पहचान है ये आज़ादारी है, हमारी पहचान हम आज़ादार हैं, इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है। यकीन माने दीदान मोहतरम, करबला के मक़तल में दुनिया के बहुत सारे मुसलमान थे मगर एक चीज़ मुनफरिद कर रही थी, वो क्या थी? का वो अली वलीउल्लाह थे, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाबा की विलायत थी जो आज हमें सबसे अलग, सबसे सरफराज कर रही है, सबसे मुनफरिद कर रही है और आज हम इस जिक्र में शामिल हुए हैं। यकीन अज़ीज़ान गिरामी, आगे बात बढ़ गई, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब अज़ीज़ान मोहतरम, ज़माना पहले हुसैन को समझे, मुतवज्जह रहिएगा, बस आ रहा हूँ अपनी मंजिल पर। ज़माना हुसैन को समझे। यकीन माने, देखिए दुनिया हैरान है, हम दुनिया परेशान है, हम इत्मीनान में है, दुनिया बेचैन है, हम खुश है। आखिर वजह क्या है? का वजह सिर्फ इतनी है कि दुनिया के पास कोई हुसैन नहीं, दुनिया के पास कोई हुसैन नहीं है। अगर दुनिया चाहती है वो भी इत्मीनान में हो जाए, अगर दुनिया चाहती है वो भी खुशहाल हो जाए, अगर दुनिया चाहती है वो भी खुश रहे तो अभी अपने यहाँ कोई हुसैन पैदा कर ले। मगर तारीख गवाह है, मकातिल गवाह है कि दुनिया की सारी माएबाज हैं, कोई हुसैन पैदा नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह को इस रूए ज़मीन पर दोबारा हुसैन पैदा करना हो तो हुसैन पैदा करने से पहले रसूल जैसा नाना लाना होगा, अली जैसा बाबा लाना होगा, हसन जैसा भाई लाना होगा, ज़हरा जैसी माँ लानी होगी। इसीलिए किसी सुन्नी शायर ने क्या शेर कहा, वो कहता है लुआबे सरवर लहू अली का, बतूल का शीर हुस्न शबर, ये सारी चीजें मिला के देखो हुसैन कितना हसीन होगा। ज़माना समझे दीदाने मोहतरम की हुसैन कौन हुसैन? तारीख कहते 3 शबानुल मुअज़्ज़म को एक चांद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की आगोश में आया जिसके आने से सारा ज़माना मुनव्वर हुआ। और आज अज़ीज़ाने गिरामी, तकरीर कहती है कि ये दिन इमाम हुसैन परवान चढ़ते चढ़ते इस मकाम तक आए। 7 बरस आप सब ने सुना कि तारीख कहती है जिस दिन विलादत हुई उस दिन भी हज़रत इमाम हुसैन ने फितर उसको बालों पर अता किए। और जब तारीख कहती है आगे बढ़ा तो राहिब को 7 बेटे अता किए। और अज़ीज़ाने गिरामी, यहाँ से मसला बढ़ता रहा। तारीख कहती है एक मकाम ऐसा आया कि आखिरी वक्त में आका हुसैन जब आए हैं तो भी एक आज़ाद किया, और जब दुनिया से जा रहे हैं तब भी एक को आज़ाद किया। जब पहले दिन आज़ाद किया तो उसे हम फितरुस कहते हैं, जिस आखिरी दिन आज़ाद किया तो उसे हम हुर्र दिलावर कहते हैं, जिसके लिए आका हुसैन ने फरमाया अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ हुर्र तुम दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। लिहाजा दीदार मोहतरम, ज़माना आका हुसैन की मंजिल समझे, आका हुसैन की मारिफत समझे। लो अजीज़ों, मैं आ रहा हूँ अपनी मंजिल पर रहमत तमाम कर रहा हूँ, इसलिए कि आज
ہم جو آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے، ہم جو آئے ہیں اس لیے کہ شہزادی زہرا ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے دیدار محترم صرف ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر ہم آئے، ایک دوسرے سے مل کر ہم چلے جائیں، نہیں، آئے ہیں تو کم از کم پورے دن نہیں، پوری نوحے کے ساتھ نہیں تو کم سے کم جب تک جلوس رہے ایک قطرہ کم سے کم آنسو زخم امام حسین کا مرہم قرار دیا جائے۔ لو عزادارو، قافلہ 28 رجب سے چلا، کون حسین؟ وہ حسین جس کے لیے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے عزادارو، روایت کہتی ہے آقا حسین سب سے پہلے نانا کے روزے پہ آئے، آنے کے بعد کہتے نانا وانا من الحسین، اے نانا آپ نے کہا تھا نا یہ حسین مدینے میں نہیں بلکہ مدینے سے دور جا کر ثابت کرے گا۔ اے نانا خدا حافظ، اے نانا اب آپ کی قبر پر کوئی چراغا کرنے والا نہ ہوگا۔ اے عزادارو، قبر نبی سے آواز آئی خدا حافظ میرے لال حسین، خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے حسین نانا کی تربت سے اٹھ کر بھیا حسن کی تربت پہ آئے۔ یہ عزادارو، تاریخ کہتی ہے آقا حسین جب نانا کی تربت پہ آئے تو چلنے کا انداز الگ تھا، بھیا حسن کی تربت پہ آئے تو چلنے کا انداز الگ تھا، لیکن یہ عزادارو کیفیت بدل گئی، رنگت تبدیل ہو گئی۔ اب آقا حسین جب ماں فاطمہ کی تربت پہ آتے ہیں تو چلنے کا انداز نرالا ہے۔ یہ عزادارو کیسے؟ روایت کہتی ہے آقا حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اماں فاطمہ کی تربت پہ آئے، آ کر کہتے اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میرا سن دیکھنے چلو۔ اماں خدا حافظ، اے اماں آپ نے جسے چکیاں چلا چلا کے پالا ہے، اے اماں یہ حسین جسے آپ نے بڑے نازوں سے پالا ہے، اے اماں اب زمانے والوں نے حسین کو مدینے میں چین سے رہنے نہ دیا، اماں خدا حافظ، اے اماں آپ کا لال حسین مدینے سے جا رہا ہے۔ لو عزادارو، تاریخ کہتی ہے اب اسی وقت قبر جناب سیدہ سے آواز آئی، میر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر فاطمہ سے آواز کیا آئی؟ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، موفدہ ہے میرے بچوں پو صدقے اس پر، شکم غیر سے ہے پر وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے ارباب عزا سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو یہ کہنا تھا نا، آقا حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کر آواز دیتے ہیں، عزادارو قیامت کا جملہ ہے سن لینا، کیا آواز آئی؟ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچوں پہ مصدقے اس پر، شکم غیر سے ہے پر وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ یہ عزادارو یہ صدا سن کو برادر کو پکارے سرور، یہ عزادارو آگے بات بڑھی، تاریخ کہتی آقا حسین نے آواز دیا اے بھیا عباس، قبر فاطمہ سے آواز آ رہی ہے، ماں کی تربت سے آواز آ رہی ہے، قریب آ جاؤ۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غیرت کے نثار، اپنے بچوں کے برابر ہی تمہیں کرتی ہوں پیار، ارے دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، ارے دشت غربت میں کوئی مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے۔ اللہ اکبر، ہار باب عزا ایک قافلہ چلنے لگا، قبر سیدہ لرزی، اے میرے لال حسین، ارے تیرا قافلہ آگے آگے جائے گا، تیری دکھیاری ماں ارے تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر، ہار باب عزا، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، بلند آواز سے گریہ کرو عزادارو۔ میں ایک روایت سنا دوں چوتھے امام کے حوالے سے، ارے بعد کربلا مجلس ہو رہی تھی، ارے تمام مجمع رو رہا تھا، امام ایک صحابی کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ایک مرتبہ کہتے کیا تو میرے بابا پہ نہیں روتا؟ اس نے فوراً تڑپ کے کہا مولا، رومال کو نچوڑ کر دکھایا، مولا یہ آنسو ہے۔ امام نے کہا ایسے میرے بابا پہ نہ رو، اس نے کہا مولا پھر کیسے روئے؟ امام نے کہا ایسے رو ارے جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کے لال پہ روتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے جوان لال کے لاشے پہ روتی ہے۔ لو عزادارو
یہ قافلہ چلا، 28 رجب کو قافلہ چلا، 2 محرم کو یہ قافلہ والد کربلا ہوا۔ یہ عزادارو تاریخ 2 شریتی کی والد ہوئے ماں، اور 3 کو جمع ہوئی فوج اہل شام، 4 کو ہوئی شمر کے آنے کی دھوم دھام، اور 5 کو بھر گیا میدان سب تمام۔ ارے نرغا ہوا 6 کو شہ مشرقین پر، ہفتم سے بند ہو گیا پانی حسین پر۔ لو عزادارو عاشور کا دن آیا، بس ایک منظر پیش کرنا عزادارو، رحمت تمام کروں گا، پھر آپ ہوں گے انجمن ماتم ہوں گی، آپ نہ ماتم سماعت کریں گے۔ اے عزادارو کربلا کا دن آیا، عاشور کا دن آیا، ایک ایک کر کے لوگ جاتے رہے، کبھی اکبر مارے گئے، کبھی اون محمد، کبھی قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ اے عزادارو کربلا کے مقتل میں شام غریبہ آ گئی۔ لو عزادارو بس آمادہ رہنا، تاریخ کہتے 11 محرم آئی، حداد بلایا گیا امام سید سجاد کے ہاتھوں میں۔ یہ عزادارو ذرا سوچو، اگر کسی کا بابا مر جائے تو اس کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں پہنائی جاتی، پیروں میں بیڑیاں نہیں پہنائی جاتی، مگر حائر قیامت ادھر آقا حسین شہید ہوئے 11 محرم آئی، امام سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر پہنایا گیا۔ یہ عزادارو قیامت تو تب ہوئی جب یہ قافلہ چلا۔ اب جناب زینب نے امام سید سجاد کے چہرے کو دیکھا، چہرہ متغیر ہوا۔ اے میرے لال کیا جانے دے ڈالو گے؟ جناب سید سجاد کہتے اے پھوپھی اماں، ارے وہ جوان بیٹا کیا کرے، ارے جس کے بابا کا لاشا کربلا کی جلدی زمین بھوریا پڑا ہے۔ ہر باب ازا یہ قافلہ چلا، عزادارو روایت تمام ہو گئی۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا، کوفے سے عزادارو روایت کہتی ہے یہ قافلہ شام کے زندان میں پہنچا۔ اب جب زندان شام میں قافلہ پہنچانا، یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا، یہ عزادارو روایت کہتی ہے ابھی کچھ دن گزرے تھے، ایک مرتبہ زوجہ یزید ہند جو کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آج ہم ان قیدیوں سے ملنے جائیں گے، آج ہم قیدیوں سے ملاقات کرنے جائیں گے۔ لو عزادارو ایک کنیز آگے بڑھی، رو لینا پرسہ دے لینا، ارباب ازا مظلومی زینب یاد رکھنا۔ روایت دیکھیے بعض ایسی علی کی جناب زینب کی ایسی کنیز تھی، جناب زینب کی ایسی شاگردہ تھی جنہوں نے جناب زینب کو نہ پہچانا۔ پہلا جناب شیری نے نہ پہچانا، دوسرا رملہ نے آ کر جناب زینب کو نہ پہچانا، تیسرا ہند نے جو جناب زینب سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی نا، قرآن کی تلاوت سیکھتی تھی، جناب زینب کو انہوں نے نہ پہچانا۔ اے عزادارو جب جیسے یزید کی زوجہ ہند نے کہا آج ہم قیدیوں سے ملنے جائیں گے، سننا ارباب اعزاز تمام کر دیا گفتگو، آج ہم قیدیوں سے ملنے جائیں گے۔ اب یہ کہنا تھا نا عزادارو، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ہند کی ایک کنیز آئی، آنے کے بعد کہتی ہے اے قیدیوں تم سے یزید کی زوجہ ہند ملنے آ رہی ہے۔ اب یہ جیسے ہی جناب زینب نے ہند کا نام سننا تھا، تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے اے بھابی رباب، اے بھابی رباب، اے بھابی ام فروا، ایسا کرو کہ زینب کو حلقے میں لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہند زینب کو پہچان لے اور یہ کہے ہاں یہ کیا مصیبت ہے۔ اے عزادارو روایت کہتی ہے کہ جب جناب زینب کہتی کہیں ایسا نہ ہو ہند پہچان لے اور یہ کہے کہ یہ شہزادی یہ دربار کہاں اور آپ کہاں، یہی وجہ تھی تمام بیویوں نے جناب زینب کو حلقے میں لے، بس آخری فقرہ عزادارو رحمت تمام کر دیا ہم نے۔ روایت کہتی ہے اب جیسے ہی ایک تو کچھ کنیزوں کی جھرمٹ میں اب جیسے ہی ہند چلی ہے عزادارو، آگے آگے کنیزیں ہٹو ہٹو، ارے یزید کی زوجہ ہند آ رہی ہے عزادارو۔ جیسے ہی دربار کے اندر قدم پہنچا، ایک مرتبہ کیا دیکھا، ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق خاردار ہے۔ ہند مخاطب ہوئی یہ بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ امام سید سجاد نے اشارہ کیا، ارے کیسے بولتے، ارے گلے کا توق جو گلے میں چبھ رہا تھا۔ اے عزادارو امام نے اشارہ کیا، عزادارو بیویوں کی طرف ہند بڑھی، اب بڑھنا تھا عزادارو، تمام بیویوں کا چہرہ ایک ایک غور سے ہند دیکھ رہی ہے۔ دیکھنے کے بعد کہتی آج تک ہم نے ایسے قیدی نہ دیکھے، آج تک ہم نے ایسی قیدن نہ دیکھے، یہ بتاؤ اے قیدیوں تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جناب زینب نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اے عزادارو ہند کرسی پر بیٹھی تھی نا، کرسی کو چھوڑ کر زمین پہ آ گئی، آپ مدینے کے رہنے والے ہیں، آپ یثرب کے رہنے والے ہیں؟ ہاں ہاں ہم یثرب و مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا تب تو آپ میرے آقا حسین کو جانتے ہوں گے؟ کہا ہاں بڑے قریب سے جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے تب تو آپ ارے میری شہزادی زینب کو جانتے ہوں گے۔ اب یہ کہنا تھا عزادارو، جناب زینب کہتے ہیں ہند کیا تو شہزادی زینب کو دیکھے گی تو پہچان جائے گی؟ ہند کہتی ہے ہاں ہاں ہم کیوں نہ پہچانیں گے، ہم نے کئی سال ارے شہزادی زینب سے ہم نے قرآن کی تعلیم سیکھی ہے، ہم نے قرآن کی تعلیم سیکھی ہے۔ یہ عزادارو یہ کہنا تھا نا قیامت ہو
رحمت تمام کر دیا۔ یہ ازادار روایت لکھتی ہے ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے رخ سے بالوں کو ہٹایا، ہٹا کے کہا اے ہند کہاں پہچانا؟ میں تمہاری شہزادی زینب۔ ہند نے سر سے اپنا دوپٹہ پھینکا، پھینکنے کے بعد زمین پر گر گئی شہزادی کے قدموں پر۔ اے شہزادی ہمیں معاف کرنا، ہم نے آپ کا پہچانا نہیں۔ شہزادی زینب نے کہا اے ہند ہمیں کشا کشا پھرایا گیا، ہاتھ پسے پشت گردن بندھے تھے۔ اے ہند ہمیں دربار میں 2200 میل کا سفر کر کے لایا گیا۔ اے ہند میرا بھیا کربلا کے مقتل میں مارا گیا۔ اے ہند میرا 6 مہینے کا اصغر کربلا میں مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ یا حسین یا حسین ماتم یا حسین۔